السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے۔ 20 رمضان مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے 21ویں تراویح بھی پڑھ لی ہے۔ میں نے سورہ دخان کی 4 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک عام رات ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ عام راتوں کی طرح سے یہ بھی ایک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ اور رمضان میں آپ کی سخاوت کب بڑھتی تھی؟ جس وقت آپ جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے۔ اور آپ حضرت جبریل سے ملاقات کب کرتے تھے؟ وہ رمضان کی رات ہوتی تھی۔ حضرت جبریل رمضان میں آپ کے پاس آتے کس لیے تھے؟ تاکہ آپ کو قرآن پڑھا سکے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں روزانہ قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ملتے تھے، جب آپ قرآن پڑھتے تھے، تب آپ کے ایمان کی تازگی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ من ریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں، فیاضی میں، خیر کے کاموں میں، تیز ہوا سے، وہ ہوا جو بارش سے پہلے آتی ہے، یا جو ہوا بارش لاتی ہے، عربی زبان میں اسے ریح المرسلہ کہا جاتا ہے، کہ بارش لانے والی ہوا سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں تیزی کرتے تھے۔ یہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا۔ یا رمضان میں ہم اور آپ سنتے آئے ہیں بہت ساری حدیثوں میں کہ جس رات سے، یا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہمارے نافرمان بندے ہیں، جو ہمارے عاصی بندے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کرنے والے بھلائی کی طرف آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا۔ لیکن جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں، 20 رمضان المبارک گزر گئے، لوگوں میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو پہلی رمضان سے لے کر کے 15، 16، 17 رمضان تک بہت ہی تازگی کے ساتھ، فرحت و انبساط کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے،
نماز کا بڑا اہتمام کرتے رہے، لیکن 15-17 دن گزرنے کے بعد ان کے یہاں تھوڑی سی سستی آ گئی، کاہلی آ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک تو سست یا کاہل تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ان کی عبادت کا معیار بڑھ جاتا ہے، ان کے تلاوت کا مقدار بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے جب ہم قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، 21 سے لے کر کے 30 تک، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ رب العالمین سے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان غور و فکر کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ 20 دن میں ہمارے عمل کا معیار کیا تھا؟ 20 دن رمضان کے گزر گئے، 3 حصوں میں سے 2 حصے گزر گئے، 1 حصہ صرف بچا ہے۔ ان 20 دنوں میں ہم نے رب کی کیسی عبادت کی ہے؟ ہمارے تلاوت کا معیار کیا رہا ہے؟ ہماری عبادت کا معیار کیا رہا ہے؟ قرآن کریم کی فضیلت یا اس ماہ مقدس کی جو فضیلت ہوئی ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مشہور سورت ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی رمضان المبارک کو جو اتنی فضیلت ملی، اتنی اہمیت کا رمضان حامل ہوا کہ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان کا مہینہ، عشروں میں سب سے بہتر عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات کے تعلق سے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی شب قدر کی رات میں ہوا، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً کبھی 5 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی مکمل سورت، جیسا میں نے ذکر کیا ہے تفسیر میں کہ سورۃ الاعراف کی 6 آیتیں چھوڑ کر کے پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ ایسے بہت ساری سورتوں یا آیتوں کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، لیکن اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری عشرے میں جو رمضان کے آخری عشرہ ہے، اس میں جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے آج یہ پہلی رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کی اہمیت یا اس آخری عشرے کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افعال کی وجہ سے، چند اعمال کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے پر ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی فضیلت کی حدیثیں ہیں، صرف ایک حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں، ایمان شرط ہے ورنہ رات کو تو جاگنے والے بہت جاگتے، لیکن ایمان اور اجر و ثواب کی امید، یہ نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین سے بے نیاز ہو جائے، اپنا عمل کر کے انسان متکبر ہو جائے، نہیں، عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا، یا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں شب بیداری کی،
ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ باقی فضیلت کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جتنی حدیثیں ہیں سب آپ کی بیوی، مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ برابر اعتکاف کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ یہ آپ کی زندگی کا عمل بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ بیان کرنے والی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اس عبادت کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں بہت خصوصی اہتمام فرماتے تھے عبادت کے لیے۔ کہتی ہیں اذا دخل الاشر، جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا 21 سے لے کر کے 30 تک، شد مئذرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رات کو شب بیداری کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت کے لیے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ شد مئذرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی شب بیداری کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی جافشانی رمضان کے آخری عشرہ میں کرتے تھے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور جافشانی کبھی نہیں کرتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنی کوشش اور محنت آپ آخری عشرہ میں کرتے تھے اتنی آپ محنت اور کوشش کبھی نہیں کرتے تھے۔ ان تمام دلیلوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہمیں ملا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو رمضان المبارک کے، جس نے سستی اور کاہلی کی ہے، اسے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کچھ عبادت ایسی ہے جن کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جیسے تلاوت قرآن ہے، صدقہ ہے، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا ہے، نفل ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات، یہ لیلۃ القدر ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی، بڑی جامع دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اگر انسان بخش دیا جائے، انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، انسان قرض نہ ہو، اس کا پلس پوائنٹ ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بخش دے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ انسان اگر بخش دیا گیا تو اس کے لیے خیر ہی خیر کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایک دوسری روایت سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہا یا اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ شخص محروم ہی ہے، وہ شخص بامراد نہیں ہو سکتا ہے، کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو، اگر وہ ہم نہ پا سکیں۔ سلف میں سے بعض کا قول ہے کہ اگر ہمیں صرف یہ پتا چل جائے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر اس سال ہے تو ہم پوری سال شب بیداری کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ خبر کر دی ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں انہی راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشاندہی کر دی ہے، اس کے بہت سارے اللہ تبارک و تعالی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے اس کی علماء نے وہ بیان کی ہے کہ وہ جب رات ہوگی تو کیسی ہوگی، بڑی ٹھنڈی ہوگی، کچھ اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جد و جہد اور آپ کی کوشش اور لگن کو دیکھتے ہوئے بھی ہم تمام امت محمدیہ کے افراد کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اپنی زندگی میں قیمتی سمجھ کر کے اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے اور اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔